السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منجیات کا یعنی نجات دلانے والی چیزوں کا بیان مکمل ہوا۔ اب یہاں سے مہلکات کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ مہلکات کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنے والی چیزیں، آدمی کو برباد کرنے والی چیزیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز بیان کر رہے ہیں وہ ہے حسد کا بیان۔ حسد کا مطلب ہوتا ہے جلنا کسی سے، اور کسی کے پاس کوئی نعمت ہو تو اس نعمت کے ختم ہو جانے کی آرزو کرنا، تمنا کرنا، اس کو حسد کہا جاتا ہے، جس کو عام زبان میں جلن کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حسد کے بارے میں کیا آیا ہے، اس کی مذمت آئی، اس کی برائی آئی ہے۔ تو یہ 5ویں پارے کی آیت کریمہ سورہ نساء کی 32ویں آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے کو بڑائی دی، یعنی ایک دوسرے کو فضیلت دی، یعنی کوئی نعمت کسی کو عطا فرمائی اور کسی کو نہیں دی تو اس کی آرزو مت کرو کہ وہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے۔ تو ایسی چیز کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی۔ آیت کی تفسیر کیا ہے کہ جب ایک انسان دوسرے کے پاس کوئی ایسی نعمت دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں تو اس کا دل تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی حالت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نمبر پہ تو یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت دوسرے سے چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے۔ وہ جو دوسرے کے اندر جو نعمت دیکھتا ہے اس کے بارے میں یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس سے یہ نعمت ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ حسد ہے، اور حسد مذموم ہے، یعنی برا ہے اور حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کسی کے اندر نعمت دیکھ کر دوسری صورت اور کیفیت حالت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے سے نعمت چھن جانے کی تمنا نہ ہو بلکہ یہ آرزو ہو کہ اس جیسی نعمت مجھے بھی مل جائے۔ اسے غبطہ کہتے ہیں۔ یہ مذموم نہیں، یہ برا نہیں۔ غبطہ کو اردو زبان میں رشک بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے آدمی کی نعمت کو دیکھ کر رشک کرنا، اور رشک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس ہے تو اس کے پاس بھی باقی رہے اور مجھے بھی مل جائے، اس کو رشک کرنا کہتے ہیں۔ تو رشک کرنا برا نہیں ہے، غبطہ برا نہیں ہے، لیکن حسد برا ہے۔ تو اسی وجہ سے آیت کریمہ میں منع فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی آرزو نہ کرو جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی، یعنی فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ وہ حسد والی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے اس میں، اور حسد بہت برا ہے۔ حدیث شریف میں حسد کا ذکر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، بے شک حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جو حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہتا، وہ ہمیشہ بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، کیونکہ حسد کا معاملہ یہ ہوتا ہے جلن کی کیفیت، تو وہ ہمیشہ جلتا ہی رہتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے، کب ختم ہوگی، یہ ختم ہو جانی چاہیے، اس کے پاس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، چھین لی جائے، وہ اسی فکر میں لگا رہتا ہے، اور خود کے پاس جو نعمتیں ہیں اس سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا، وہ جلتا ہی رہتا ہے، حسد کی آگ میں جلتا ہی رہتا ہے، خود اپنی خوشیوں کا وہ گلا گھونٹ دیتا ہے، اپنی خوشیوں کا جنازہ نکال دیتا ہے، خود اپنی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے حسد کی آگ میں مبتلا ہو کر۔ تو حسد والا جو ہوتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایک روحانی بیماری ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، تو اس کی وجہ سے جو عذاب ہوگا وہ تو الگ ہے۔ دنیا میں بے قرار رہتا ہے، ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، اور آخرت میں اس کو اس حسد کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے، حسد کی تعریف کیا ہوتی ہے، اس کو بیان کرتے ہیں کہ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ حسد کرنے والے کو حاسد،
اور جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں۔ آپ نے جو ہے کہ سورہ فلق کی وہ آیت کریمہ پڑھی بھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی، آتا ہے حکیم ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی اے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ تو دیکھیے اس سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے، حسد کرنے والے کی برائی سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ایسی تمنا کرتا ہے اور کبھی کبھی اس کے لیے عملی کارروائی بھی کرتا ہے کہ ہمارے پاس سے وہ نعمت چھین جائے، اس کے لیے وہ کوشش بھی کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حسد کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں حسد حرام ہے۔ اگر غیر اختیاری طور پر دل میں کسی کے بارے میں حسد آیا اور یہ اس کو برا جانتا ہے تو اس پر گناہ نہیں، جب تک کہ اعضاء سے اس کا اثر ظاہر نہ ہو۔ یعنی غیر اختیاری طور پر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ نعمت تو میرے پاس ہونی چاہیے، یعنی قصداً جان بوجھ کر اس نے ایسا نہیں سوچا، غیر اختیاری طور پر اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا اور اس نے اس کو برا جانا کہ یہ خیال کیوں آیا، یہ تو بہت برا خیال ہے، اور اعضاء کے ذریعے سے اس کا اثر ظاہر بھی نہیں ہوا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اس نے کوئی عملی کارروائی نہیں کی اس کی نعمت کے چھین جانے کے معاملے میں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حسد کی مثالیں بیان کرتے ہیں کہ کسی کو مالی طور پر خوشحال دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن کر مجھے مل جائے، یہ ایک صورت ہوئی، یہ سوچے کہ اس کے پاس دولت ہے، یہ دولت اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ دوسری صورت خوش الحان یعنی خوبصورت آواز والے نعت خوان کے بارے میں یہ خواہش کرنا کہ اس کی آواز خراب ہو جائے، یہ بھی حسد ہے۔ ایک شخص دینی یا دنیاوی اعتبار سے کسی منصب پر فائز ہے، اونچے عہدے پر ہے، بڑی پوسٹ پر ہے، اس کے بارے میں یہ تمنا کرنا کہ یہ مقام و مرتبہ اس سے چھن جائے، یہ پوسٹ، یہ عہدہ اس سے زائل ہو جائے، یہ بھی حسد ہے۔ اور حسد کرنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے مندرجہ ذیل اسباب کی وجہ سے حسد کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر بغض و کینہ، یہ دوسرے سامنے والے شخص کے تعلق سے دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کینہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی حسد جو ہے کہ یہ بھی حسد کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا سبب خود پر دوسرے کی برتری برداشت نہ کرنا، یعنی آدمی اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھے اور یہ سوچے کہ جو کچھ بھی ہو میرے پاس ہی ہونا چاہیے، ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں، سارے کمالات اور دنیا کی نعمتیں سب میرے پاس ہی ہونی چاہیے، دوسرے کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے، تو یہ بھی حسد کا سبب بن جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، گھمنڈ اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ گھمنڈ اور تکبر اور غرور بھی اسے حسد پر ابھارتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر احساس کمتری، یعنی آدمی اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھنے لگ جائے، تو ایسی صورت میں بھی کبھی جو ہے یہ حسد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے تو بڑا بننے کی کوشش میں وہ پھر لوگوں سے حسد کرنے لگ جاتا ہے اور جلن کرنے لگ جاتا ہے۔ پانچواں جو سبب ہے وہ ہے حب جاہ، حب جاہ مطلب مرتبے کی خواہش، مرتبہ، اونچا عہدہ یہ مل جائے، آدمی کے اندر یہ تمنا ہو تو اونچا عہدہ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اونچے عہدے پہ کوئی دوسرا ہے، یہ اس عہدے کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں تمنا کرے گا کہ اس کے پاس سے یہ عہدہ چھن جائے، اس کے پاس سے وہ عہدہ ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ عہدے کی محبت بھی حسد میں مبتلا کرتی ہے۔ اب حسد سے بچنے کے طریقے بتا رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر زیادہ طلبی کی حرص ختم کر دیجئے۔ کیا مطلب ہوا کہ آدمی کے اندر جو خواہش ہوتی ہے نا کہ یہ بھی مل جائے اور ملے اور ملے اور زیادہ ملے اور ملتا ہی رہے، یہ تمنا ختم کر دی جائے، یہ لالچ ختم ہو جائے، اور جو ملا جتنا ملا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کیجئے۔ قناعت کے بارے میں پہلے گزرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا ہے اس حالت میں اللہ سے راضی رہنا، اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ تو اگرچہ ہمیں کم ملا ہے لیکن ہم اسی میں خوش رہیں، اسی پر قناعت کریں، تو پھر حسد نہیں پیدا ہوگا، حسد سے آدمی بچ جائے گا۔ دوسرا طریقہ کہتے ہیں کہ دوسروں کی نعمتوں کے بارے میں زیادہ سوچنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ اپنے سے زیادہ نعمتوں والے کے بارے میں سوچتے رہنے سے اکثر احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے جس سے حسد جنم لیتا ہے۔ آپ اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھتے رہیں گے، اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھتے رہیں گے، زیادہ دولت مند کو، دنیاوی اعتبار سے جو آپ سے بڑا ہے،
بڑے مرتبے والا، بڑے عہدے والا ہے، اس کو آپ دیکھتے رہیں گے تو پھر آپ کے اندر خود بخود حسد کا جذبہ پیدا ہوگا، اس پہ غور ہی نہیں کرنا۔ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنی حالت کو دیکھنا ہے اور اسی میں خوش رہنا ہے۔ تیسرا طریقہ، حسد کے نتائج پر غور کیجئے کہ اگر حسد کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ کہ حسد کرنے والا آدمی سکون میں نہیں رہتا، جو میں نے ابھی عرض کیا، وہ ہمیشہ جلتا رہتا ہے، بے چین و بے قرار رہتا ہے، دوسرے سے نعمت چھن جانے کی خواہش اسے ہمیشہ بے سکون رکھتی ہے، اور یہ خود کو جہنم کے دردناک عذاب کا حقدار بنا لیتا ہے۔ یعنی دنیا میں تو وہ بے چین رہتا ہے اور آخرت میں جہنم کے عذاب کا وہ حقدار بن جاتا ہے۔ ایک اور طریقہ کہ خود آگے بڑھ کر سلام اور مصافحہ کرنے کی عادت بنائیے، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں سے خود آگے بڑھ کے سلام کیجیے اور مصافحہ کیجیے، یعنی مصافحہ مطلب ہاتھ ملانا، ہاتھ ملائیے۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اس کی برکت سے دل سے بغض و کینہ دور ہو جائے گا، نفرت کا جذبہ دور ہو جائے گا اور محبت بڑھے گی اور حسد کا مرض بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کے تعلق سے ایسا کوئی جذبہ ہو، کسی کے تعلق سے بغض یا کینہ دل میں پیدا ہو گیا، تو اس سے جا کر مصافحہ کر لینا چاہیے، سلام کر لینا چاہیے، خیریت دریافت کرنی چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں جو روحانی بیماریاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ آخری بات بیان کرتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کیجیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے اس کے حسد اور خوشی میں کمی آ جائے گی، یعنی پھر حسد وہ کسی سے کرے گا ہی نہیں، کیونکہ موت کے بارے میں جب وہ سوچے گا تو اس کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوگا کہ مجھے تو ایک دن مر جانا ہے، تو میں دوسرے کی نعمت چھین جانے کی خواہش کیوں کروں، دوسرے سے حسد کیوں کروں، حسد کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، اس کی نعمت چھین کر مجھے مل بھی جائے تو یہ نعمت میرے پاس بھی تو ہمیشہ نہیں رہے گی، مجھے خود بھی مر جانا ہے۔ تو آدمی کے اندر سے پھر یہ حسد کا معاملہ ختم ہو جائے گا موت کو یاد کرنے کی وجہ سے۔ یہاں پر یہ بیان مکمل ہوا۔ آگے جو بیان ہے وہ ہے ریاکاری کا بیان۔ ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا کرنا، نیک اعمال میں، عبادتوں میں دکھاوا کرنا۔ نیک اعمال میں دکھاوا کرنے کی وجہ سے اس نیک عمل کا اور عبادت کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل یا کوئی بھی عبادت ریاکاری کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں ریاکاری کا ذکر آج اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ عبادت کرے تو کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے، کسی کو دکھانے کے لیے کرے گا، ریاکاری کے طور پر کرے گا تو گویا کہ اللہ کی عبادت میں اس کو شامل کر رہا ہے۔ عبادت تو کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اسی کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسرے کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے مطلب اس عبادت میں گویا کہ اس کو بھی شامل کر رہا ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا، یعنی تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ شرک اکبر سے بھی بچے اور ریا سے بھی بچے، جس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ دیکھیں شرک اکبر کا تو یہ مطلب ہوا کہ آدمی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے یا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے یا کسی اور کو واجب الوجود مانے، تو یہ تو شرک اکبر ہو گیا، اس کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اور یہاں جو ریاکاری کی بات چل رہی ہے، ریاکاری کو شرک اصغر کہا، چھوٹا شرک کہا، یعنی بندہ عبادت کرے اور دوسرے کو دکھانے کے لیے کرے، تو گویا کہ اس کے لیے عبادت کر رہا ہے، اس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا تو یہی مطلب نکلا۔ تو اس کو اسی بنیاد پر شرک اصغر کہا گیا۔ دونوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، شرک اکبر سے تو بہت زیادہ بچنا چاہیے، شرک اصغر سے بھی بچنا چاہیے کہ یہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اعمال کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ حدیث میں ریاکاری کے بارے میں کیا آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ سوچنے جیسی بات ہے کہ جہنم خود اس وادی سے پناہ مانگتا ہے، وہ بھی کتنی مرتبہ؟ روزانہ 400 مرتبہ۔ تو اب وہ وادی کتنی خطرناک ہوگی، وہ وادی، اس کا جو عذاب ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ یہ وادی امت محمدیہ کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی دکھاوا کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو قرآن پاک کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ پاک کے گھر کے حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے ہوں گے۔ دیکھیں سوچنے جیسی بات، قرآن کے حافظ ہیں اس کے باوجود جہنم کی اس وادی میں جائیں گے جن سے جہنم خود دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اور غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے،
یعنی قرآن پاک کے حافظ ہوں گے لیکن وہ کیسے ہوں گے؟ ریاکاری کرنے والے ہوں گے. اور اللہ کے گھر کا حج کرنے والے حاجی ہوں گے لیکن انہوں نے جو حج بھی کیا ہوگا وہ دکھاوے کے لیے کیا ہوگا. اور راہ خدا میں نکلنے والے یعنی جہاد میں نکلنے والے ہوں گے, جہاد کرنے والے بھی ہوں گے لیکن انہوں نے جہاد بھی دکھاوے کے طور پر کیا ہوگا, ریاکاری کے طور پر کیا ہوگا. اس لیے یہ ساری چیزیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی اور جہنم کی اس وادی میں ان کو ڈال دیا جائے گا. ریاکاری کی تعریف, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری کہلاتا ہے. عبادت کس لیے ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے. اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہے, کسی کو دکھانا چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں گے, مجھے بہت بڑا نیک سمجھیں گے, مجھے حاجی کہیں گے, میری بہت عزت ہوگی وغیرہ وغیرہ, میری شہرت ہو جائے گی, یہ سب جو مقاصد ہیں یہ سب ریاکاری میں آتے ہیں. ریاکاری کی مثالیں بیان کرتے ہیں. علم دین اس لیے حاصل کرنا کہ اس کے ذریعے دنیا کا مال کمائے یا لوگوں میں اس کی واہ واہ ہو, یہ بھی ریاکاری کی ایک صورت ہے. اور نماز اس لیے پڑھنا کہ لوگ اسے نیک نمازی سمجھیں, یہ بھی ریاکاری ہے. اور حج اس لیے کرنا کہ لوگ اسے حاجی صاحب کہہ کر پکارے, حاجی صاحب اپنے آپ کو کہلوانے کے لیے حج کرتا ہے تو یہ بھی ریاکاری ہے. اور سخی مشہور ہونے کے لیے صدقہ اور خیرات کریں. سخی آدمی, مالدار آدمی صدقہ کر رہا ہے, خیرات بھی کر رہا ہے, لیکن مقصد کیا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں, لوگ مجھے بہت بڑا سخی داتا کہیں, میری لوگ عزت کریں, تو یہ بھی ریاکاری میں آتا ہے. ریاکاری کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں ریاکاری حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس کے چند احکام بیان کرتے ہیں کہ ریا کی وجہ سے, دکھاوے کی وجہ سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے, اور یہ شخص یعنی ریاکاری کرنے والا مستحق عذاب ہوتا ہے, یعنی عذاب کا حقدار ہو جاتا ہے. ریا سے عبادت ناجائز نہیں ہو جاتی, یعنی ایسا نہیں کہ ریاکاری سے نماز پڑھی تو اسے ترک نماز سمجھا جائے گا, یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ نماز ہوئی ہی نہیں. ایسا نہیں ہے, نماز ہو جاتی ہے لیکن نماز قبول نہیں ہوتی. نماز کے نامقبول ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے ریاکاری کی وجہ سے. اگر ریاکار آخر میں ریا سے سچی توبہ کر لے تو اس پر ریا کی عبادت کی قضا واجب نہیں, یعنی جو نمازیں دکھاوے کے طور پر پڑھی, بعد میں دکھاوے سے ریاکاری سے اس نے توبہ کر لی, تو ان نمازوں کو دہرانے کی حاجت نہیں ہے, ان کو پھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اس توبہ کی برکت سے گزشتہ نامقبول ریا کی عبادات بھی قبول ہو جائیں گی. آدمی ریاکاری سے توبہ کر لے تو جو اس نے ریاکاری کے ساتھ عبادتیں کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہو جائیں گی. ریاکاری کرنے کے اسباب, یعنی ریاکاری آدمی کرتا کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے نمبر پر شہرت کی خواہش, آدمی کے اندر مشہور ہونے کی خواہش آ جائے تو اس لیے بھی وہ دکھاوا کرتا ہے. دوسرے نمبر پر مذمت, یعنی لوگوں کے برا کہنے کا خوف, کہ لوگ مجھے بے نمازی کہیں گے, لوگ مجھے برا سمجھیں گے, اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں, یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھے, اچھا سمجھے. تیسرے نمبر پر مال و دولت کی حرص, مال و دولت کی لالچ میں اچھے اعمال کرتا ہے, تو یہ چیز بھی اس کو ریاکاری پر ابھارتی ہے. اب ریاکاری سے بچنے کے طریقے بتا رہے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ تنہائی ہو یا ہجوم یکساں عمل کیجئے, یعنی لوگوں کے سامنے ہو یا اکیلے عبادت کر رہے ہوں, عبادت ایک ہی انداز کی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو خوب اچھی طرح نماز پڑھ رہا ہے, خوب اچھی طرح سے رکوع بھی کر رہا ہے, سجدہ بھی کر رہا ہے, قیام اور سارے ارکان ادا کر رہا ہے, لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے تو جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے یا سستی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, دل نہیں لگتا ہے تنہائی میں. تو تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو, عبادت کا انداز ایک جیسا ہی ہونا چاہیے. مثلا جس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہیں, تنہائی میں بھی اسی انداز کو قائم رکھیے. دوسرا طریقہ, اپنی نیکیوں کو بھی اس طرح چھپائیے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں. بالخصوص پوشیدہ نیکی کرنے کے بعد نفس کی خوب نگرانی کیجیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نفس میں اس عبادت کو ظاہر کرنے کی حرص یعنی لالچ جوش مارے اور یوں ریاکاری میں مبتلا کر دے. یعنی اچھا عمل کر لیا تو اب اس اچھے عمل کو چھپانا چاہیے, نیکی کو چھپانا چاہیے, کیونکہ نفس ابھارے گا, نفس آپ سے یہ مطالبہ کرے گا کہ تم نے جو نیکی کی اب اس نیکی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو, لوگوں کو دکھاؤ کہ تم نے اتنا بڑا نیکی والا کام کر دیا ہے. تو وہ دکھانا نہیں بلکہ اس کو چھپانا ہے اور نفس کو مارنا ہے, وہاں پر نفس کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. تیسرا طریقہ,
ریاکاری کے خوفناک عذابات کا مطالعہ کیجئے کہ ریاکاری کا عذاب کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، کہ کسی بھی مرض سے بچنے اور اس کا علاج کرنے کے لیے اس کے مہلکات یعنی تباہ کاریوں کا جاننا مفید ہوتا ہے۔ اس کی کیا تباہ کاریاں ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، ریاکاری کے کیا نقصانات ہیں، دنیا میں بھی اس کے نقصانات ہیں اور آخرت میں بھی اس کا جو نقصان ہوگا وہ تو آدمی کی برداشت سے باہر ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں بھی اپنے پیش نظر رکھیں تو یہ ریاکاری والا معاملہ پیدا نہیں ہوگا۔ چوتھی بات بیان کرتے ہیں، چوتھا طریقہ کہ اپنی نیت کی حفاظت کیجیے اور ہر جائز اور نیک عمل کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ اور آخری طریقہ یہ بتا رہے ہیں کہ وظیفہ روزانہ، ایک وظیفہ بتا رہے ہیں ریاکاری سے بچنے کا وظیفہ، روزانہ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، کہ دعا ہم لوگ آپ یاد کر لیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں، یہ دعا روزانہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی چھوٹی بڑی ہر طرح کی ریا سے آپ کو دور رکھے گا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا وہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ آتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراؤں، یعنی میں شرک سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس حال میں کہ میں جانتا ہوں، یعنی جان بوجھ کر میں کسی کو تیرا شریک بنا ہوں، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری بارگاہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ان گناہوں کے لیے جن گناہوں کو میں نہیں جانتا۔ کبھی کبھی آدمی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ریاکاری اس کے دل میں پیدا ہو گئی، اس کو خود ہی نہیں پتہ ہوتا کہ میرے دل میں ریاکاری ہے، دکھاوا آ گیا ہے۔ آدمی غور کرے تو پتہ چل جائے گا، لیکن کبھی ایسے ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دعا کریں گے تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ کیفیت بھی دور ہو جائے گی۔ تو یہ دعا کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ روزانہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ریاکاری پیدا نہیں ہوگی، اور اگر پیدا ہو چکی ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ بیان مکمل ہوا، آگے جو ہے وہ کینہ کا بیان، کینہ کے بارے میں قرآن مجید میں کیا آیا ہے اور حدیث شریف میں کیا آیا، کینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہے بدگمانی۔ یہ بدگمانی کے بہت زیادہ معاملات ہمارے آپ کے درمیان پائے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، تو اس کے تعلق سے بھی جانکاری معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔